الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اور لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرے جو بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا۔ حج اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان بیان فرمائے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ تو یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ عموماً ہم لوگ سمجھتے نہیں، آپ یوں سمجھیں کہ جو میرا اسلام ہے ان 5 بنیادوں پر کھڑا ہے، جو آپ کا اسلام ہے وہ ان 5 بنیادوں پر کھڑا ہے، جو ان کا اسلام ہے وہ ان 5 بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اب میرے اسلام میں اگر ایک بنیاد گر جاتی ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اسلام کمزور ہو گیا، اور اگر دوسری بھی گر گئی ہے، مثلا میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزے نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، تو اب میرے اسلام کی عمارت گر چکی ہے، تو مجھے مسلمان کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اسی طرح ہر ایک کے اسلام کی یہ 5 بنیادوں پر عمارت کھڑی ہے، لہذا بیت اللہ کا حج کرنا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو بھی اس راستے پر جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور جائے۔ صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، ہر قسم کی رکاوٹ جب دور ہو جائے تو اسے ضرور جانا چاہیے۔ تو آپ جس سفر پر یعنی حج مبارک کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً اس سفر پر قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں، اور قدم قدم پر ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کی آزمائشوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے تاکہ آپ کا یہ سفر انتہائی مبارک ہو جائے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے گھر کی تیاری ہے جس کی زیارت صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ جب ہم مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع۔ اس وقت ہر مسلمان کو اپنے اس اعزاز پر ناز ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا اور جن کو اللہ نے اپنا مہمان بنانے کے لیے چن لیا۔ اگر میزبان اللہ ہے تو مہمان کو بھی اس کے شایان شان طریقے سے میزبان کے گھر جانا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ملک کا پرائم منسٹر اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے تو ہم کتنے ادب و احترام سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے آداب شاہی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جتنی مرضی تکلیف اٹھانی پڑے اس کے لیے ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس عظیم ہستی کے آج آپ مہمان بننے جا رہے ہیں وہ اس کائنات کا ایسا خالق و مالک ہے کہ اگر دنیا کے سب لوگ اپنی اپنی خواہش کے مطابق اس سے مانگنا شروع کر دیں اور وہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دیتا چلا جائے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے، اس سمندر کے پانی اور اس سوئی پہ لگے پانی کی جو کمی اس وجہ سے آتی ہے، سوئی پر لگے پانی سے، اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے۔ لہذا اللہ سے دنیا کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابیاں بھی
مانگنی چاہیے۔ حج کی تیاری میں سب سے بنیادی چیز جو آپ نے پلے باندھ لینی ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، تم حج پہ جانے لگے ہو زاد راہ ساتھ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یاد رکھو بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو اپنی ضروریات میں خود کفیل بنا دیتا ہے کہ کسی سے کچھ بھی مانگنا نہ پڑے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی تیاری کیجئے، ہر لحاظ سے، مادی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے۔ جانے سے پہلے حقوق العباد ادا کر کے جائیں، اسی طرح جو لوگ آپ سے ناراض ہیں انہیں منا کر جائیں، جن لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں انہیں واپس کر کے جائیں۔ اس بات کی بڑی اہمیت، اور حج کا طریقہ بھی اچھی طرح سیکھ کر جائیں ہر لحاظ سے۔ ایک تو شرعی لحاظ سے کہ حج کرنا کیسے ہے، دوسرا رہنے سہنے کے لحاظ سے کہ وہاں کس طرح رہنے سہنے کے معاملات اختیار کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک ڈائری ہو جس میں جو دوست احباب آپ کو دعا کا کہیں تو اس میں وہ ساری دعائیں نوٹ فرما لیں جو بھی آپ سے کہی گئی، کیونکہ بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ ہمارے ہاں رسم بنی ہوئی ہے کہ جی حاضر، اور پھر بالکل یاد نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ کے پاس ڈائری ہوگی اس میں ہر بندے کی جو بھی عزیز رشتہ دار دوست جس نے دعا کا کہا ہوگا لکھا ہوگا تو آپ کے پاس بڑا وقت وہاں ملے گا، تو آپ اس کے لیے دعا کر سکیں گے، بھولیں گے نہیں۔ یہ امانت ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حج پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو عادی بنائیں پیدل چلنے کا، کیونکہ وہاں بہت پیدل چلنا پڑتا ہے، تو تاکہ وہاں جا کر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کر کے جائیں، اس کا علاج کروا کے جائیں تاکہ وہاں جا کر آپ کو پریشانی نہ ہو۔ سفر کے سامان میں ضرورت کے مطابق کپڑے رکھیں، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ نے خود اٹھانا ہے یا آپ کے گروپ نے وہ سامان اٹھانا ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سامان کم رکھیں۔ ایک گرم چادر ضرور لے جائیں، کیونکہ مدینہ اور مزدلفہ کی جو راتیں ہیں عموماً ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات ایک اضافی احرام اور خواتین ایک اضافی عبایا سقاف اپنے ساتھ رکھیں۔ اور مینا جانے کے لیے ایک چھوٹا سا مینا میں چھوٹا سا ایک سفری بیگ جس میں ایک دو سوٹ، یعنی مینا میں آپ اس میں 2 جوڑے کپڑے یا تولیہ وغیرہ رکھ کر لے جا سکیں، یہ بھی عموماً اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنے آپ کے کاغذات ہیں، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، جہاں ویزا لگا ہوا ہے وہ جگہ، اور جہاں آپ کا نام وغیرہ تصویر ہے وہ جگہ، اور ٹکٹ کی اور دوسری جو ضروری دستاویزات ہیں، ان سب کی فوٹو کر کے 3-4 جگہ پر مختلف جگہوں پر رکھیں کہ کہیں اگر گم ہو جائے تو دوسری آپ کے پاس موجود۔ اور ویسے بھی ہسپتال خدا نخواستہ جانا پڑے وہاں کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، ہوٹل میں کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، تو لہذا 2-3 کاپیاں آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ دوائیاں جو آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو اتنی ساتھ لے کر جائیں جتنی آپ کی ادھر رہنے کے دوران پوری ہو جائے، مکمل یعنی وقت میں آپ کو دقت نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں وہ دوائی آپ کو نہ مل سکے۔ لہذا دوائیوں کو حاجی کیمپ میں لے جا کر سیل کروائیں اور نسخہ اپنے پاس رکھیں۔ البتہ جو دوائیاں آپ نے راستے میں استعمال کرنی ہیں انہیں اپنے بیگ میں الگ سے رکھیں۔ ہلکا پھلکا سلیپنگ بیگ، چٹائی، دری، گرم چادر وغیرہ
آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو ہلکی پھلکی فولڈنگ کرسی، یہ کرسی وہاں سے بھی مل جاتی ہے، 25 ریال میں غالباً وہاں مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اینک کا استعمال کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ اینک آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک اینک آپ اضافی اپنے ساتھ رکھیں، ہو سکتا ہے کھو جائے، ٹوٹ جائے، گر جائے تو آپ کو دقت نہ ہو۔